بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 161 سے 180 تک اردو ترجمہ پڑھیں گے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، انہیں پر خدا کی اور فرشتوں کی تمام لوگوں کی لعنت ہے، ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہی کی تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو عذاب سے مہلت دی جائے گی، اور تمہارا معبود تو وہی یکتا خدا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش اور رات دن کے عدل بدل میں اور کشتیوں میں جو لوگوں کے نفع کی چیزیں دریا میں لے کر چلتے ہیں، اور پانی میں جو خدا نے آسمان سے برسایا، پھر اس سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد جلا دیا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کے چلانے میں اور آبر میں جو آسمان و زمین کے درمیان خدا کے حکم سے گرا رہتا ہے، ان سب باتوں میں عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کے سوا اوروں کو بھی خدا کا مثل و شریک بناتے ہیں، اور جیسی محبت خدا سے رکھنی چاہیے ویسی ہی ان سے رکھتے ہیں، اور جو لوگ ایماندار ہیں ان سے کہیں بڑھ کر خدا کی الفت رکھتے ہیں۔ اور کاش ظالموں کو اس وقت وہ بات سوچتی جو عذاب دیکھنے کے بعد سوجے گی، کہ یقیناً یہ ہر طرح کی قوت خدا ہی کو ہے، اور یہ کہ بے شک خدا بڑا سخت عذاب والا ہے۔ وہ کیا سخت وقت ہوگا جب پیشوا لوگ اپنے پیرووں سے اپنا پیچھا چھڑائیں گے اور عذاب کو دیکھیں گے، اور ان کے باہمی تعلقات ٹوٹ جائیں گے، اور پیروں کہنے لگیں گے کہ اگر ہمیں کہیں پھر دنیا میں پلٹنا ملے تو ہم بھی ان سے اسی طرح الگ ہو جائیں گے جس طرح عین وقت پر یہ لوگ ہم سے الگ ہو گئے۔ یوں ہی خدا ان کے اعمال کو دکھائے گا جو انہیں سر تپا یاس ہی یاس دکھائی دیں گے، اور پھر بھلا کب وہ دوزخ سے نکل سکتے ہیں۔ اے لوگو، جو کچھ زمین میں ہے اس میں سے حلال و پاکیزہ چیز شوق سے کھاؤ، اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، وہ تمہارا بظاہر دشمن ہے، وہ تمہیں برائی اور بدکاری ہی کا حکم دے گا، اور یہ چاہے گا کہ تم بیجا جانے بوجھے خدا پر بہتان باندھو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور نہ راہ راست پر ہی چلتے رہے ہوں۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کی مثل تو اس شخص کی مثل ہے جو ایسے جانور کو پکار کے اپنا حلق پھاڑے جو آواز اور پکار کے سوا سنتا سمجھتا خاک نہ ہو۔ یہ لوگ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں کہ خاک نہیں سمجھتے ہیں۔ اے ایماندارو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ستری چیزیں کھاؤ، اور اگر خدا ہی کی عبادت کرتے ہو تو اسی کا شکر کرو۔ اس نے تو تم پر بس مردہ جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو حرام کیا ہے۔ بس جو شخص مجبور ہو اور سرکشی کرنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو اور انہی میں سے کوئی چیز کھا لے تو اس میں گناہ نہیں ہے، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ ان باتوں کو جو خدا نے کتاب میں نازل کی ہیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت دنیوی نفع لے لیتے ہیں، یہ لوگ بس انگاروں میں سے اپنے پیٹ بھرتے ہیں، اور قیامت کے دن خدا ان سے بات تک تو کرے گا نہیں، اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور بخشش خدا کے بدلے عذاب، پس وہ لوگ دوزخ کی آگ کو کیوں کر برداشت کریں گے؟ اس لیے کہ خدا نے برحق کتاب نازل کی، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب خدا میں رد و بدل کی وہ لوگ پرلے درجے کی مخالفت میں ہیں۔ نیکی کچھ یہی تھوڑی ہی ہے کہ نماز میں اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو خدا اور روز آخرت اور فرشتوں اور خدا کی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اس کی الفت میں اپنا مال قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پردیسیوں اور مانگنے والوں اور لونڈی غلام میں صرف کرے، اور پابندی سے نماز پڑھے اور زکوٰۃ دیتا رہے۔ جب کوئی عہد کرے تو اپنے قول کو پورا کرے، اور فقر و فاقہ، رنج، سختی اور کٹھن کے وقت ثابت قدم رہے۔
یہی لوگ وہ ہیں جو دعویٰ ایمان میں سچے نکلے اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اے مومنو، جو لوگ ناحق مار ڈالے جائیں ان کے بدلے تم کو جان کے بدلے جان لینے کا حکم دیا جاتا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ پس جس قاتل کو اس کے ایمانی بھائی طالب قصاص کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو اسے بھی اسی کے قدم بقدم نیکی کرنا اور خوش معاملگی سے خون بہا ادا کر دینا چاہیے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے۔ پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے عقل مندو، قصاص کے قواعد مقرر کر دینے میں تمہاری زندگی ہے اور اسی لیے جاری کیا گیا ہے تاکہ تم خونریزی سے پرہیز کرو۔ مسلمانوں، تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہو، بشرطی کہ وہ کچھ مال چھوڑ جائے، تو ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھی وصیت کرے۔ جو خدا سے ڈرتے ہیں ان پر یہ ایک حق ہے۔